سورہ انعام آیت نمبر 142 142 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 142 ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں سے، من قبل سے، انعام سورت کا نام بھی ہے، جانور مویشی۔ حمولتاً، حمل سے لفظ ہے، بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھانے والے۔ وہ فرشا، اردو کے لفظ ہے فرش، اور رینگتے ہوئے۔ یہ جیسے گزشتہ آیت میں الفاظ تھے معروشات و غیر معروشات، اسی اسلوب پر آ گیا حمولتاً و فرشا۔ حمولتاً معروشات کے وزن پہ، اور وہ فرشا غیر معروشات، ہے نا جی، حمولتاً۔ یعنی دیکھیں پچھلی آیت بھی 141 جو ہے وہ ہے وَهُوَ الَّذِي، یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، کہ وہی تو اللہ کی ذات ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہی موضوع چل رہا ہے نا، تو وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے مویشیوں میں سے حمولتاً بھی پیدا کیے اور فرشن بھی پیدا کیے۔ یہ اس طرح انداز ہے، یعنی لیکن دو لفظ آئے ہیں، حمولتاً اور فرشن، دو لفظ آئے ہیں۔ حمل سے نا اٹھانا، یعنی وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری کا کام لیتے ہیں، بار برداری کا کام لیتے ہیں، حمولتاً ہو گیا، وزن اٹھانا، یہ کام لیا جاتا ہے ان سے۔ حمل کا لفظ تو قرآن میں بہت سی جگہ آیا ہے، جیسے جو آیت یاد ہے آپ کو وہ اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی آخری آیت سورہ بقرہ کی دعا ہے نا، سب کو یاد ہے، پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ فرمایا نا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اور آگے بھی حمل سے لفظ ہے کہ ربنا ولا تحملنا، تحملنا بھی حمل سے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی پروردگار
جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. اور فرش سے ہے یعنی جو بچھانے کے کھانے بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی ان کی کھالوں اور ان کی بالوں سے فرش بنتے ہیں، یہ معنی لیا جا سکتا ہے نا جی. جانور یہ اس طرح اشارہ ہے. کہا کہ کلوا مما رزقکم اللہ، کلو تم کھاؤ، مما دو لفظ ہیں من اور ما، اس میں سے جو رزقا رزق دیا کم تمہیں اللہ نے، کھاؤ. لیکن کہا کہ یہ شیطان کے پیچھے نہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ولا اور نہ تتبعوا تم اتباع کرو، تم پیروی کرو، تم فالو کرو خطوات الشیطان. خطوات خط کی جمع ہے نا، شیطان کے قدموں کی، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلو. وہ کیوں؟ کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اِنَّهُ بے شک وہ یعنی شیطان، ہو ضمیر شیطان کی طرف ہے، لکم تمہارا، عدوٌ دشمن ہے، اور وہ بھی مبین کھلا. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بوجھ اٹھانے والے یعنی سواری بار برداری یہ بھی مویشی بنائے، اور کچھ دوسرے جانور بھی بنائے فرشن. تو کہا کہ تم اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ، کلوا مما رزقکم اللہ، مگر شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے نا جی. اچھا ان دونوں آیات ہم نے 141 گزشتہ درس میں پڑھی. اس میں یہ فصلوں کے بارے میں تھا، معروشات وغیرہ معروشات. 141 میں اس میں بھی اللہ کی شان تھی کہ زیتون، انار، مختلف پھل. یہ 142 جو ہے یہ جانوروں کے بارے میں ہے، اس میں حمولتاً و فرشن ہے نا جی. اب ان دونوں آیات کو ذرا کلیکٹیولی دیکھیں، میسج کیا ہے. 141 اور 142 کو 141 پچھلے درس میں پڑھی، 142 ابھی پڑھی. 141 جو ہے وہ باغات، زراعت، کھیتی اس کے بارے میں ہے، اور یہ جو آج پڑھی یہ جو ہے یہ انعام کے بارے میں. تو تین چیزیں ہیں ان دو آیات میں، 141 اور 142 ہے نا جی. 1 2 3 دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو یہ ایک ضرورت بڑی رکھ دی، بھوک کی احتیاج رکھی، رزق، اور اس کی سیٹسفیکشن کے لیے طیباً حلالً طیبات پیدا کرتی ہے. تو کہا خوب کھاؤ، کلو مزے سے کھاؤ. لیکن یہاں منع کر دیا اس آیت میں وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو. یہاں پر پیغام مل گیا کھاؤ ضرور لیکن بسیار خوری سے پرہیز کرو. ہاں ویسے خوب نہیں، مطلب کھاؤ، کلو ہے تو خوب مطلب مزے لے لے کر کھاؤ. میں نے اس انداز سے کہا تھا، کوانٹٹی کے لحاظ سے نہیں کہا تھا. ہنیم مریا یہ قرآن میں آیا ہے، یعنی اس کو انجوائے کر کے کھاؤ، کیونکہ اس میں ہے نا کہ مختلف ذائقے دیے. میں نے اس انداز میں لکھا تھا. یہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ کنٹراڈکٹ کر رہا تھا کہ ایک طرف لکھا ہے خوب دبا کر کھاؤ، کیونکہ ہے نا. تو یہ نہ کرو، یہ بڑی اہم چیز ہے. اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں بہت زیادہ جو ہے نا، وہ ہر وقت کھاتے رہنا. اچھا جی ایک چیز ہوگی نا یہ نہ کھاؤ ہیں. اچھا پھر دیکھیں یہ اس میں کہا اتنی نعمتیں طرح طرح کی ہے، رمان، نخل، یہ چیزیں بتائی نا، کہ کہا جب اتنا فائدہ اٹھا رہے ہو طرح طرح کی نعمتیں. میں نے خوب اسی انداز میں لکھا تھا کہ جب اتنا
فائدہ اللہ کی نعمتوں سے اٹھا رہے ہو یہ یاد رکھنا کہ ایک دن آئے گا کہ ان نعمتوں کا پوچھا جائے گا. ایک دن آئے گا کہ سوال ہوگا، کہ تم سے سوال ہوگا. بِنِعْمَةٍ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن میں ہے لَتُسْأَلُنَّ، پوچھا جائے گا، یومئذٍ ہے قیامت کے دن، عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں کہ ان کا کیسے اور کہاں استعمال کیا ہے، پوچھا جائے گا. تو کہا کہ یہ سوال ہوگا کہ وفاداری کا حق ادا کیا یا نہیں. اللہ کی نعمتیں، وفاداری کا حق ادا کیا یا نہیں. یہ کسے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ میں اس ریفرنس سے لکھ رہا ہوں کہ نعمتیں تو اللہ کی انجوائے کرتے رہے اور پیچھے شیطان کے چلتے رہے. کہ یہ ایسا تو نہیں ہے؟ ہاں، ساری نعمتیں اللہ سے لو اور بات شیطان کی مانو. کہ ایسا تو نہیں ہے؟ ذرا توجہ دلائیے یہ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تیسری آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک تھوڑا سا ظاہری تضاد نظر آئے گا، ابھی میں بتاتا ہوں، لیکن مقصد ایک، وحدت مقصد ہے، مقصد ایک ہے نا جی. اچھا، یہ ظاہری جو ہے وہ کیسے دیکھیں، معروشات غیر معروشات، یہ دونوں دو کے حساب سے لکھ رہے ہو نا، معروشات غیر معروشات. اچھا، اور ہے متشابہن غیر متشابہ، متشابہن غیر، دیکھو غیر متشابہ، غیر سے اس کا اپوزٹ بن جاتا ہے نا، میں نے متضاد لکھا ہے نا. اچھا، ابھی بھی دیکھیں، حمولتاً و فرشن، حمولتاً اور غیر حمولتاً یعنی فرشن، اس کے تو ظاہری آپ کو لگے گا تضاد، لیکن مقصد یہ ایک کہ اللہ تعالیٰ نے گوناگوں قسم کی نعمتیں، جبکہ غور کرو کہ مٹی، پانی، جو بیسک پری ریکویزٹس ہیں، مٹی، پانی، ہوا، سب ایک ہے، اس سے مختلف چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ بھی اس کے لیے کوئی اور ہوا اور اس کے لیے کوئی اور ہوا، سبھی اسی زمین میں سے اگتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، ذرا اس پر غور کیا جائے. یہ دو اس میں ہیں کہ جو پری ریکویزٹس ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے، وہ انہی تینوں سے مختلف چیزیں اللہ نے بنا دیں، پانی، ہوا اور مٹی ہے. یہی ہے نا بیسک. تو یہ دو آیات میں ہیں، لیکن پہلے میں جو ہے نا اس میں ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا. کھانے کے لیے چیزیں ہیں وہ اس لیے کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ نہیں پسند کرتا یہ فضول خرچی اور زیادہ وہ کرنے میں. دوسرے میں کہا کہ اتنی نعمتیں لے رہے ہو تو وفادار بھی اللہ کا بننا ہے، شکر اللہ کے ادا کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ نہیں کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے انجوائے کرو اور شیطان کی بات مانو، اس کے پیچھے چلو، وہ منع کر دیا ہے نا جی. اور یہ تیسرا اس میں یہ دونوں آیات میں دیکھیں، یہ میں نے لکھ بھی دیے، معروشات اور غیر معروشات، متشابہن غیر متشابہ، حمولتاً فرشن. تو آپ کو بظاہر غیر سے یہ لگے گا تضاد لفظ، لیکن سب میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی شان بتائی ہے کہ مٹی بھی ایک، پانی بھی ایک، ہوا بھی ایک،
اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ہے نا جی. ہیں ایک کھیت میں اور طرح کے پھل ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے میں اور ایک ہی جگہ سے. اللہ اکبر، ہے نا جی. اچھا، جس طرح یہ 141 اور 142 ان دونوں کا اکٹھا ایک ہے، اگلی دو کا بھی آیات کا اکٹھے ہی مضمون ہے. یہ بھی اگلی دو کون سی بنیں گی؟ 143 اور 144. وہ پہلے لکھ دیتا ہوں پھر ترجمہ کرتے ہیں اس کا. یہ تو ہو گئے نا 142 تک، یہ رب کیا جا سکتا ہے نا. اب آیت جو ہے 143 اور 144 یہ دو آیات ہے نا. یہ میں ترجمے سے پہلے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ وہ بظاہر آپ کو لگیں گے بڑے نئے الفاظ اور مشکل، لیکن وہ ہیں نہیں. تھوڑا سا میں اس لیے بتا رہا ہوں، پھر ترجمہ آسان ہو جائے گا ذرا، ہے نا جی. دیکھیں بات ہو رہی ہے کس کی؟ انعام، یہی سورت کا نام ہے. کیٹلز، مویشی. اس میں بتایا مویشی کا دو چھوٹے مویشی اور دو بڑے، دو چھوٹے اور دو بڑے. دو چھوٹے میں کیا ہے؟ بھیڑ بکری، بھیڑ اور بکری یہ چھوٹے، مطلب اسی کو آپ دمبا یا چھترا وغیرہ واٹس ایور وہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گا، چھوٹا ہے نا. اچھا، بڑے جو ہیں وہ اونٹ بڑا ہے نا، اور گائے. اللہ خوش رکھے ماشاء اللہ. ویسے عرب میں ان چار ہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، انعام ہے. ہم بعض دفعہ چوپائی کر دیتے نا ترجمہ. چوپائی کا مطلب ہے چار پائے، تو چار پائے والا تو شیر بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، زیبرا بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سارے ہی ہیں. چوپائے کا آپ پہ کہتے ہیں چوپائے تو کھانے والے نہیں ہوتے. یہ آپ نے صحیح کہا، یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیے. لیکن یہ ویسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہی کے لیے نام ہوتا تھا. اگر آپ غور کریں تو جو آپ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں وہ انہی چار میں سے کیا جاتا ہے ذبح. یا بھیڑ بکرا، چھترا گدمبا وہ میں نے لکھی دی ہے، یا اونٹ اور گائے، ان چار ہی میں سے قربانی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو یہی ہے. اچھا، بھیڑ کے لیے لفظ ہے زان. یہ ابھی پڑھیں گے آیت میں ویسے لکھ رہا ہوں آسانی ہو جائے گی نا. اور یہ جو ہے یہ ماز ابھی پڑھتے ہیں ہم اس کو. ابل وہاں پہ بھی ہے نا، کیف خلقت ہے الی الابل، اونٹ کی طرف نہیں دیکھا، وہ آخری میں ہے کہ کیسا بنایا ہے نا جی. ہاں بالکل ابل. اور گائے کو جو ہے وہ بکرا. میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ اونٹ کا نا جو ہے یہ کہاں آیا ہے. یہ 88 کی آیت 17 میں ہے. 88 شاید غاشیہ ہے. وہاں پہ فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. افلا ینظرون، کیا دیکھتے نہیں ہیں، الی الابل اونٹ کی طرف، کہ کیف خلقت کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا. ہاں وہی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یہ جانوروں میں جو ہے وہ اوبویسلی ہر جگہ ہی اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، مذکر بھی ہوگا مؤنث بھی ہوگا. اب دو کی بات ہو رہی نا، مذکر میں یا نون لگا دو تو ذکرین. یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ کو لگے پتہ نہیں یہ کیسا مشکل لفظ ہے. کوئی نہیں، یا نون ہوتے ہی تثنیہ کا ہے. رب المشرقین و رب المغربین، بہت تفاوت. مؤنث کے ساتھ لگا دے یا نون
تو انسیین یہ ہو گیا ہے نا جی. اب تھوڑا سا ان ہنٹس کے تحت یہ آیات پڑھیں انشاءاللہ کچھ جو ہے نا وہ سپورٹ ملے گی. یہ جو مشرکین نے جو فاسد عقیدے بنائے ہوئے تھے ان کے بارے میں ہیں، ان کے بارے میں یہ آیات ہیں کیونکہ مین تھیم اس صورت کا یہی ہے. انہوں نے جانوروں سے بڑے توہمات پالے ہوئے تھے اور وہ جھوٹے عقائد بنائے ہوئے تھے. تو دیکھیں آغاز یہ ہو رہا ہے ثمانیت ازواج. اب دیکھیں ثمانیہ 8، ہاں گنتی میں 8 کہتے ہیں نا، سبا کے بعد ثمانیہ ہے. 8 قسمیں، ازواج قسموں کو بھی کہتے ہیں ازواج. ایک تو زوجہ کی جمع بھی ہے اور قسمیں بھی آتی ہیں. 8 قسمیں ہیں جانوروں کی. یہ کیسے ہو گئی؟ ہاں 4 اور 4 8 ہو گئے نا. 2 اس کے مذکر مؤنث 4 ہو گئے نا. تو اسی طرح اس کا مذکر مؤنث 2 مذکر مؤنث 2 4 اور 4 8 ہو گئے. تو یہ اس طرح ہے یہ 8. ابھی آگے تفصیل سامنے بھی آ جائے گی. 8 ہو گئے. دوسری ازواج بھی مختلف قسموں کی ہوتی ہیں. ماشاء اللہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بڑی کریٹیوٹی ہے لوگوں میں. اس معاملے میں کافی ہے. نہیں اچھا سبجیکٹ پر گرپ ہونی چاہیے. الحمدللہ اللہ اکبر. اچھا اللہ نے فرمایا کہ ثمانیت ازواج 8 قسمیں. اب دیکھیں اب وہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ ایکسپلین فرما رہے ہیں کہ من الزان. دیکھیں زان آ گیا وہ لکھا ہوا ہے. بھیڑ میں سے اثنین 2 آ گئے ہیں. اسنان 2 کو کہتے ہیں نا. اثنین ہیں بھیڑ 2 کیسے ہو گئے ہے نا جی. وہ میں نے آپ کو وہ لکھ دیا ہے اس کا مذکر مؤنث 2 ہی ہو گئے نا. وہ دیکھو اور وہ من الماز اثنین. ماز بکرا اس میں بھی 2 یعنی مذکر مؤنث نر مادہ یہ 4 ہو گئے. اب یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے آز ذکرینی یہ کیا کے لیے ہوتا ہے نا. یہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے قل آز ذکرینی حرما. کچھ کو یہ جانوروں کو خود سے حرام کر دیتے تھے نا خود ہی. تو کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے آز ذکرینی کیا 2 نر جو ہیں دونوں وہ حرما اس نے حرام کیے ہیں. یعنی ایک نر اس کا ایک اس کا دونوں یعنی زان کا نر اور ماس کا نر یہ حرام کیے. امیل انثیین یا جو نر ہیں ان کو وہ انہوں نے حرام کیے ہیں. ام کا مطلب یا انثیین. آپ دیکھیں وہ بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے انثیین 2 مادہ. یہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے انہوں نے نر کو حرام کر دیا یا مادہ کو کر دیا. 2 نر اور 2 مادہ. ٹھیک ہے نا جی. یا ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین یا جو مادہ کے پیٹ میں ہے وہ انہوں نے حرام کی ہے. اما یا وہ اشتملت. یہ اشتملت وہی ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا مشتمل ہونا. رحم ان کا مشتمل ہے بچے پر وہ انہوں نے حرام کی ہے. تو لپٹے ہوئے بھی یہ ترجمہ کہیں پر کیا ہوا ہے وہی معنی ہیں. علیہ اس پر ارحام الانثیین. ارحام رحم کی جمع ہے مادہ کا رحم ووم. انثیین 2 ماداؤں کے رحم میں جو ان کے پیٹ میں ہیں رحم میں ہیں وہ انہوں نے حرام کیا. یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے اور یہ سوال کر کے کہا ہے کہ علم اگر ہے تمہیں ایسی یعنی تکے سے نہیں اٹکت سے نہیں. نبئونی بعلم. نبئونی نبا خبر کو کہتے ہیں نا. نبئونی مجھے خبر دو یعنی مجھے بتاؤ بعلم علم کے ساتھ بتانا یعنی اس کی کوئی بنیاد ہو کوئی ہو یعنی خود ہی ایسی تکا چھوڑ دیا. علم دیکھیں نا علم یا تو پیغمبر ثبوت کے ساتھ یہ ثبوت دلیل کے ساتھ اس کی دلیل ہوتی ہے نا کہ جی فلاں الہامی کتاب میں ہے فلاں پیغمبر نے کہا کوئی بنیاد کوئی بیسک بالکل ثبوت کے ساتھ. ان کو تم صادقین
اگر تم سچے ہو، یعنی یہ کہنے میں سچے ہو کہ جی فلاں جانور جو ہے وہ خواہ نر ہے یا مادہ ہے یا مادہ کے رحم میں ہے وہ حرام ہیں، تو تم کس بیس پر، کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو ہو گئے جی چھوٹے، یعنی گویا یہ 4 کے بارے میں ہو گیا، دو یعنی مذکر اور مؤنث، چھوٹے یہ جو میں نے لکھا ہے بھیڑ اور بکری۔ اب آ جائیں دوسری طرف، وہ جو لکھا ہوا ہے اونٹ اور گائے، اونٹ اور گائے کی طرف آ جائیں۔ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ، دیکھیں صادقین پر لا لکھا ہوا ہے، یعنی موضوع جاری ہے، لا نہیں، یعنی یہاں پر وقف نہیں ہے، وہ موضوع جاری ہے، ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ بالکل وہی الفاظ ہیں، صرف وہاں جیسے وہ بھیڑ کی جگہ بھی ابل آ گیا اور وہاں پر بکری تھا تو یہاں پر گائے آ گیا، باقی الفاظ آپ دیکھیں گے وہی ہیں۔ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ، اثْنَيْن دیکھیں اوپر بھی تھا، وَمِنَ الْإِبْلِ اونٹ سے 2، اونٹ سے 2 یعنی اس کا نر اور مادہ دو ہو گئے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، بقر گائے کو کہتے ہیں، سورہ بقرہ اسی سے ہے، گائے کے 2 یعنی گائے کا نر اور گائے کا مادہ، نر اور مادہ 2 ہو گئے۔ وہی سوال ہے، قُلْ آذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ، قل ذرا ان سے پوچھیے آذَّکَرَیْنِ، کیا 2 نر جو ہیں حرمہ انہوں نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا 2 مادہ، مادہ انثیین مؤنث سے ہے نا، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، بالکل وہی لفظ ہیں جو یعنی بکرے اور بھیڑ کے لیے اوپر والی آیت میں آئے تھے۔ ام اشتملت، یا جو لپٹے ہوئے ہیں، علیہ اس پر، ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے رحم میں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، ام کیا کنتم تم تھے شہداء حاضر، اذ وصاکم اللہ بہذا، اس جب وصا وصیت سے ہے، عربی میں وصیت جو ہے نا وہ تاکیدی حکم کے بارے میں آتا ہے، اردو میں تو ہم اس معنوں میں لیتے ہیں نا کہ جو دنیا سے جا رہا ہے اس نے کچھ وصیت کر دی، وصاکم اللہ تاکیدی حکم دیا ہے اللہ نے۔ یہ وہاں بھی یہی لفظ ہے جب وہ وراثت کا حکم نا، یوصیکم اللہ، ہاں یہی ہے لفظ صحاح ہے نا، وہاں پر یہ سورہ نساء کی شاید 11 اور 12 2 آیات جو ہیں نا یہ تقسیم وراثت کے بارے میں، کمال ہے وہ بھی 2 آیات میں پوری وراثت کا اتنا بڑا ثبوت دیا، جبکہ کتابیں کی کتابیں ہے وراثت کے بارے میں، صرف 2 آیات ہے 11 اور 12، آپ غور کریں اس میں نا یہ بلیغ اور فصیح زبان، اللہ اکبر ہے۔ تو وہاں بھی آغاز اسی طرح ہوتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ہاں یوصیکم اللہ فی اولادکم، آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ تو وہی ہے، اذ وصاکم، حکم دیا تم کو اللہ نے، بہذا اس کا، تو جب اللہ نے تو حکم نہیں دیا، یہ تو ان سے پوچھا جا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ پر جھوٹ گھاڑ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے غلط بات کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر جرم ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا، تو کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ تو بہتان ہو گیا نا، غلط ہو گیا۔ فمن اظلم، پھر کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو افطرا کرے، خود سے بات بنا لے، گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، جو خود سے بنائے گا تو ظاہر ہے وہ کذباً جھوٹی ہوگی، جھوٹ ہے۔ تو کہا کہ لیذل الناس، وہ ایسی حرکت کیوں کرے گا، لیذل الناس، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، کن کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالی، قوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ ظاہر ہے
جو بھی اللہ پر جھوٹ گھڑیں گے، بہتان باندھیں گے یا خود سے کوئی بات بنا کر اللہ سے جوڑیں گے، یہ سب ظالم ہیں۔ ظالم اس معنوں میں کہ وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ کا تو کوئی نہیں بگاڑیں گے وہ، نہ اس کی سلطنت میں کوئی فرق آئے گا، نہ یہ نظام چلانے میں کوئی آئے گا، وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ انہی کو جواب دینے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے نا کہ ایک دن آئے گا اور سب کو جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ 144 اس میں فرمایا کہ دوسرے اونٹ میں سے دو، یعنی اونٹ اور اونٹنی، بقر میں سے دو یعنی گائے اور بیل کہہ لیں، وہ جوڑے ہو گئے، چاریے ہو گئے۔ تو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھیں، مشرکوں سے جنہوں نے یہ خودی سے حلال جانوروں کو حرام کیا ہوا ہے، کیا اللہ نے ان جوڑوں کے دونوں جو نر ہیں وہ حرام ٹھہرائے ہیں، یا دونوں مادہ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہیں وہ حرام کیے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھیں کیا حرام ہے۔ اور پھر یہ سوال کیا کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ ظاہر ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کہا پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ فمن اظلم ممن افترا، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بغیر علم، بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھے، افترا کرے، تو بے شک اللہ جو ہے وہ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو الحمدللہ یہاں جو ہیں یہ سورہ انعام کے 17 رکوع جو ہے نا وہ آپ کے مکمل ہو گئے ہیں، 17 ہے نا جی۔ تو ابھی آپ کے 15 منٹ جو ہے نا کلاس میں باقی ہیں، تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، چلے ہے نا، ابھی ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں نہیں یہ آیتیں وہی میں نے کہا کہ وہ لیکن نہیں، میں نے لکھا یا نون سے وہ تثنیہ کا بن جاتا ہے، ذکر اثنین، تو پڑھنے میں واقعی وہ لگتا ہے یہ بڑا مشکل وہ لفظ ہے نا، تو یہ بالکل ہے اس کو نا، بالکل یہ صحیح۔ اللہ اکبر۔ تو اگلی آیت مبارکہ 145 جو 18ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، تو کہا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اسْتُرَّ